الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے سلسائیل۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جب کوئی امتی، کوئی غلام مصطفیٰ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ کاغذ کے ٹکڑے پر اس پڑھنے والے کا نام لکھتا ہے، اس کے باپ کا نام لکھتا ہے، دربار گنبد خضرا میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بزم محشر ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، جب اس امتی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، فرمایا میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر درود پاک لکھا ہوگا اس امتی کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، پھر بھی درود پاک والا پلڑا وزنی ہوگا۔ سلسائل سواد کے ساتھ۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے جو ہم اہل محبت کے نظریے سے میچ کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی محبت مصطفیٰ کی شمع دل میں جلا کے بیٹھا ہو، کسی کے دل میں نور محبت مصطفیٰ کی چمک ہو اور وہ بات میں سے محبت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ نہ نکالے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یارو ہم تو وہ غلام ہیں، ہمارا کوئی فوت ہو جائے، ختم قل ہو تو ہم شان مصطفیٰ بیان کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو دنیا میں آئے ہی محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے ہیں۔ بات کیا ہے؟ فرشتہ نام لکھتا ہے، جو درود پڑھتا ہے اس کا بھی لکھتا ہے، اس کے باپ کا بھی لکھتا ہے۔ یارو اگر اس فرشتے کو درود پڑھنے والے کا نام بھی پتہ ہے، اس کے باپ کا نام بھی پتہ ہے، تو پھر مصطفیٰ کے علم کا علم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جانتے ہیں میرا کون سا غلام کس جگہ سے درود پڑھ رہا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ یارو جس کو مصطفیٰ پہچان لیتے ہیں اس کی دنیا بھی چمک جاتی ہے، بزم محشر بھی چمک جایا کرتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں اپنے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی، اپنے دوستوں کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں بیان فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کا ایمان عام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی درجہ کمال پہ ہوتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایسی دولت ہے، اس کے بغیر کوئی ہواؤں میں تو اڑ سکتا ہے، کوئی آنکھوں سے اوجل تو ہو سکتا ہے، کوئی بڑے بڑے کمالات تو دکھا سکتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے امام ہیں، اپنے آستانے پر بیٹھے ہیں، ایک خاتون آ گئی، چہرے پر نقاب ہے۔ حضرت ایک مسئلہ بتائیے، میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر چرخہ چلاتی ہوں، سود کھاتی ہوں، چاند کی روشنی ہوتی ہے،
کبھی کبھی رات کے وقت بادشاہ وقت کی سواری ہماری گلی سے بازار سے گزرتی ہے، آگے پیچھے مشعلوں والے ہوتے ہیں، آگ جلی ہوتی ہے، حضرت جیسے ہی وہ میرے گھر کے قریب میری گلی میں آتے ہیں روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بتائیں اس روشنی میں میرے لیے سوت کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاروں کو بھی تصور تو کیجئے، اتنی چھوٹی سی بات پر حلال اور حرام کا فتویٰ لینے پہنچنے والے لوگ بھی دنیا میں تھے۔ امام احمد بن حنبل بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ارے زندگی گزر گئی مسئلے بتاتے بتاتے، زندگی گزر گئی فتوے دیتے ہوئے، کبھی کسی نے اتنی چھوٹی سی بات پر حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں پوچھا، اتنی چھوٹی سی بات پر حلال اور حرام کا فتویٰ نہیں مانگا۔ فرمانے لگے بی بی اپنا تعارف کروا، تو بتا کون ہے، کہاں سے آئی ہے، حسب و نسب کیا ہے؟ خاتون بولی حضرت سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، اس کو مسئلے کا جواب دیا جاتا ہے، فتویٰ دیجئے حلال ہے یا حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن احمد بن حنبل کی بات پہ بھی غور کر لے، جب سائل کا حسب و نسب بدل جاتا ہے تو مسئلے کا جواب بدل جایا کرتا ہے، اپنا تعارف کروا، حسب و نسب بتا، پھر فتویٰ دوں گا۔ فرمانے لگی حضرت پھر سن لیجئے، میں اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ لگتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمانے لگے بی بی تو اٹھ کے چلی جا، اس روشنی میں تیرے لیے سود کاٹنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوا کرتے ہیں، ان کا تقوی اور پرہیزگاری دوسرے لوگوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فتویٰ ہے اگر جسم کے اوپر کپڑا ہے کسی عضو کے چوتھائی حصے پر یا اس سے کم نجاست خفیفہ لگ جائے، بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھو لے تو فابہا، اگر کوئی بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آیا آپ کے بھی اسی طرح اتنے حصے میں نجاست خفیفہ لگ گئی، دریا کے کنارے بیٹھ کر دھونے لگے، ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نجاست لگی اس کو دھو رہا ہوں، کپڑے کو پاک کر رہا ہوں۔ حضرت کمال ہے، اپنا فتویٰ ہے بغیر دھوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہمیں بغیر دھوئے نمازیں پڑھا رہے ہیں، خود دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ رہے۔ فرمانے لگے سوال کرنے والوں سنو، کپڑے کو دھوئے بغیر نماز پڑھ لینا ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اور کپڑے کو دھو کے طیب و طاہر کر کے پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے چلے جانا ابو حنیفہ کا تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا تقویٰ اتنا بلند و بالا ہوگا۔ دریا کا کنارہ ہے، نوجوان بیٹھا ہے، چہرے پر نورانیت ہے، سنت مصطفیٰ چمک رہی ہے، جوانی کا عالم ہے، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، بھوک نے پریشان کر دیا، اچانک نظر پڑی ایک سیب ہے، اس کو اٹھایا کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں نے کیسے کھا لیا؟ سیب کے مالک کی تلاش میں نکل پڑا، دریا کے کنارے چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سیب کے درخت دریا میں جھکے ہوئے تھے۔ باغ کے مالک کا پتہ کروایا، پتہ چلا وہ مالک بھی کوئی عام نہیں بلکہ وقت کا بہت بڑا ولی عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ملاقات ہوئی، حضرت آپ کا سیب کھا لیا ہے بغیر اجازت کے، اگر آپ معاف کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ فرمایا سیب تو ضرور معاف کریں گے، ایک شرط ہے، بتائیے۔ سامنے والا بھی اللہ کا ولی عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سامنے کھڑا نوجوان ہے، چہرے پر نور ہے، سنت مصطفیٰ ہے، دیکھتے ہی سمجھ گئے یہ آنے والا سیب معاف کروانے والا کوئی عام نہیں بلکہ خاص لگتا ہے۔ ایک شرط ہے، معافی مل جائے گی؟ حضرت شرط بتائیے۔ 12 سال میرے باغ کی بھی رکھوالی کرو گے، میری بھی خدمت کرو گے؟ حضرت قبول ہے، کریں گے، سیب معاف ہو جائے گا؟ فرمایا معاف ہو جائے گا۔ 12 سال گزر گئے، سیب کی بھی باغ کی بھی خدمت کی، باغ کے مالک کی بھی خدمت کی۔ حضرت آپ معافی ہیں؟ بالکل معافی دیں گے، ایک شرط رہتی ہے وہ بھی پوری کر دو۔ حضرت بتائیے
میری ایک بیٹی ہے، اس میں 4 عیب ہیں، اللہ کرے آج کی کسی نوجوان بیٹی میں یہ چاروں عیب آ جائیں، اللہ کرے ہماری نسل میں بھی یہ عیب آ جائیں، اللہ کرے ہماری بھی کسی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی غلام کے اندر یہ عیب موجود ہو، تو پھر اس کی گود سے بھی بڑے بڑے اولیاء جنم لے سکتے ہیں۔ ایک بیٹی ہے، 4 عیب ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ عیب گنوائیے، آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ نکاح کرو گے تو سیب معاف کر دوں گا۔ نکاح ہو گیا، عبداللہ سومی فرمانے لگے جائیے کمرے میں چلے جائیں، اندر میری بیٹی ہے۔ کمرے میں داخل ہوئے، یہ بات آپ نے سنی ہے، حصول برکت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نوجوان کمرے میں داخل ہوا، سامنے حسین و جمیل نوجوان لڑکی ہے، دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، سلام کر دیا۔ یہ نوجوان جلدی سے باہر نکل آیا، حضرت آپ نے تو کہا تھا جو میرے نکاح میں ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، حضرت اندر تو دیکھنے والی ہے، آپ نے بتایا تھا پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، وہ تو کھڑی ہے، آپ نے کہا تھا کان سے سن نہیں سکتی، حضرت وہ تو سن بھی رہی ہے، آپ نے بتایا تھا گونگی ہے، وہ تو سلام کر رہی ہے، لگتا ہے کسی غلط کمرے میں چلا گیا، وہ تو آپ کی بیٹی نہیں۔ فرمانے لگے نوجوان وہی میری بیٹی ہے۔ حضرت پھر عیب کیسے ہیں؟ کہا بیٹی میری ہے، نوجوان ہے، کانوں سے بہری اس لیے ہے زندگی گزر گئی، کبھی اللہ کی منع کری ہوئی چیزوں کو نہیں سنا، زندگی گزر گئی، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، زندگی گزر گئی، پاؤں سے اس لیے اپاہج ہے، کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، زندگی گزر گئی، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے، کبھی کسی گناہ کی طرف نظر نہیں کی۔ یہ 4 عیب تھے، وہ میری ہی بیٹی ہے۔ نوجوان اندر چلا جاتا ہے۔ جب نکاح ہو گیا، اس نوجوان کے ہاں اولاد ہوئی، جب باپ تقوی اور پرہیزگاری کے اس مقام پر ہوتا ہے، ماں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، پھر گھر میں پیدا ہونے والا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد تھے، وہ لڑکی جس میں 4 عیب تھے، ارے وہ کوئی عام نہیں بلکہ غوث اعظم کی والدہ تھی۔ کہتے ہیں آج سلطان محمود غزنوی کیوں نہیں پیدا ہوتے، آج محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ یارو جب تقوی میں باپ اس لیول کا ہوگا اور ماں شرم و حیا کا پیکر ہوگی، پھر سلطان محمود غزنوی بھی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم بھی پیدا ہوگا۔ جب مقام یہ ہو، پھر جب باپ کا تقوی اس درجے کا ہو، ماں کا شرم و حیا اس درجے کا ہو، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے مدرسے میں پہلے دن جاتا ہے تو 15 سپارے زبانی سنا کے آ جاتا کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، فرمایا بلکہ بلقیس کا تخت چاہیے، اتنے میل کے فاصلے پر ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے چاہیے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا حضرت میں لے کر آؤں گا۔ کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جاؤں گا، اس کے محل کے دروازے توڑوں گا، چھت اڑاؤں گا، 90 میٹر لمبا چوڑا تخت کندھے پر اٹھاؤں گا، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے سوال بدل دیا، ڈیمانڈ پوری تھی، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے تخت چاہیے تھا، پہنچ جائے گا، فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اللہ کا وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، امتی سلیمان علیہ السلام کا کھڑا ہوا حضرت میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا ٹائم کتنا لگاؤ گے؟ حضرت ٹائم کی کیا بات کرتے ہیں، ہم نے کون سا وہاں جانا ہے، جائے تو وہ جس کو جانے کی ضرورت ہے، حضرت ہم نے کون سا جانا ہے، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کا ولی ہے، انسان ہے، بشر ہے، وہیں پر بیٹھا ہے، نہ اٹھ کر گیا ہے نہ آیا ہے، تخت پہنچ جاتا ہے۔ یار اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا امتی کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بال اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر کرتے جائیں، اختتام کی طرف آ جائیں۔ پوچھا کہ حضرت آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں، کب پتہ چلا؟ فرمایا عمر میری 10 سال تھی، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا،
میں جس گلی اور بازار سے گزرتا مجھے چاروں طرف سے آواز آتی، لوگوں دیکھو دیکھو اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے۔ آخری بات، یہ آخری ہی ہوگی۔ بغداد کے مدرسے نظامیہ میں پڑھتے تھے دو آپ کے ساتھ آپ کے کلاس فیلو، عبداللہ بن اسرور اور ابن سقا، یہ تینوں کلاس فیلو تھے، ہم عمری تھی، پڑھا کرتے تھے۔ بغداد میں مشہور ہوا ایک غوث ہے، جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں نے پلان بنایا، چلیے اللہ کے ولی ہیں، غوث ہے، مل کے آتے ہیں۔ نکلے، راستے میں ابن سقا کہنے لگا میں اس غوث سے سوال کروں گا، دیکھوں گا کیسے جواب دیتا ہے۔ عبداللہ کہنے لگا سوال تو میں نے بھی کرنے ہیں، لیکن یہ میرا نظریہ نہیں کہ کیسے جواب دیں گے، بس سوال کرنے ہیں جواب کے لیے۔ غوث اعظم سے پوچھا عبد القادر تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا سوال تم کر لینا، میں تو اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، تم سوال کرتے رہنا، ہم زیارت کرتے رہیں گے۔ تینوں پہنچ گئے، وہاں جا کر بیٹھ گئے، سامنے جگہ خالی ہے، اچانک دیکھا اللہ کے وہ ولی وقت کے غوث موجود ہیں۔ جلال میں آ گئے، ابن سقا تم کہتے تھے میں سوال کروں گا، دیکھوں گا جواب کیسے دیتے ہیں، تم جواب کی بات کرتے ہو، سنو تمہارا فلاں سوال ہے، اس کا فلاں جواب ہے، فلاں سوال ہے، فلاں جواب ہے، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ عبداللہ کی طرف مخاطب ہوئے، عبداللہ تمہارا یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ جب دونوں سے سوال و جواب ختم ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمانے لگے نوجوان تو نے آج اللہ کو بھی راضی کر دیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر دیا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ۔ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ غوث بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنا سینہ ساتھ جوڑتے ہیں، عبد القادر کے سینے کو چمکا دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، فرمانے لگے بیٹا آج تو نے ادب کیا ہے، تو نے محبت کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا بغداد کا ممبر ہوگا، تم ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، لوگوں سن لو میں غوث اعظم کا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر موجود ہے۔ پھر وہ وقت آیا، بغداد کا ممبر تھا، غوث اعظم ممبر پر چڑھ گئے، اعلان کر دیا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، دنیا والوں سن لو میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب تک کسی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں آتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا۔ معراج کی رات ہے، آمینہ کے لال جانے لگے، امام الاولیاء کتاب میں لکھا ہے حضور معراج کی رات جانے لگے، براق آیا، بلند تھا، آمینہ کے لال اوپر سوار ہونے لگے، غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی، کندھا سامنے پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ معراج پر جا رہے ہیں، براق بلند ہے، آپ نے سوار ہونا ہے، آپ کو سوار ہونے کے لیے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے چاہے سوار ہو سکتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آج اگر شفقت ہو جائے، زہ نصیب آج اپنا قدم غوث اعظم کے کندھے پر رکھ کر براق پر سوار ہو جائیے۔ آمینہ کے لال نے قدم رکھا، براق پر سوار ہو گئے، حضور جب جانے لگے فرمایا عبد القادر آج میرا قدم تیری گردن پر ہے اور قیامت تک آنے والے ہر ولی کی گردن پر عبد القادر کا قدم ہوگا۔ اللہ تعالی نصیب کرے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، تا صبح قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے ولیوں کی محبت عطا کرے، اپنے ولیوں کا پیار عطا کرے، اپنے ولیوں کا ادب عطا کرے۔ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے محبوب کا ادب کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، میدان محشر بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔